پہلے زمانے میں اور اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے پاس جاتے تھے توبہ کرنے کے لیے جاتے تھے، ولیوں کے پاس جاتے تھے توبہ کرنے کے لیے، اور آج کل خود لوگ اور پیر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں دولت دیں گے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بچے دیں گے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں زندگی دیں گے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں موت سے بچائیں گے۔ اگر یہ کوئی پیر دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے میں 100 بار نہیں 100 مرتبہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اولیاء اللہ کو دیکھو، شیخ عبد القادر جیلانی کو ساری زندگی علم پڑھا، علم پڑھایا، 70 ہزار لوگ ہر روز آپ کے مجمع میں آتے تھے، اور جب ایک بار مجمع میں آتا تھا گناہگار بن کے آتا تھا، جب اٹھتا تھا تو اللہ کے فضل سے نیکوکار بن کے جاتا تھا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان۔ اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا بس دربار پہ جاؤ، مزار پہ جاؤ، چاول کھاؤ، واپس آ جاؤ، بخشے گئے۔ نہ بھائی، بخشش اتنی آسان نہیں ہے۔ اس بخشش کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی گزار دی، سیدنا فاروق اعظم نے اپنی تقوی والی زندگی منظر عام پہ لائی، عثمان غنی نے اپنا سارا مال اس بخشش کے لیے اللہ کے رسول کے قدموں میں رکھا، اس بخشش کے لیے حیدر کران نے اپنی جان تلواروں سے جناب والا چھلنی کرا کے جام شہادت نوش کیا، اس بخشش کے سامان کے لیے امام حسین علی وقار نے 72 تن شہداء کربلا کے میدان میں دے کر بتایا دین کوئی ایڈی سوکھی گل نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن جو چلتے ہیں ان کی اللہ بھی مدد فرماتا ہے اور اللہ کی عطا سے ان کا رسول بھی کرم فرماتا ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا پیغام، یہ ہے اولیاء اللہ کا مشن کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جائے، جو اللہ سے دور ہیں انہیں قریب لایا جائے، جو نماز سے دور ہیں قریب آئیں۔ اللہ کے ولیوں کو یہی مشن تھا، نماز جو بے نمازی ہے نماز پڑھنے لگ جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ولی کی بارگاہ میں گیا، آپ اپنے ذہن میں تصور کریں، میں نہیں کہتا، آپ تصور کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن، یا اس کی مریدی اختیار آپ نے کر لی۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر مریدی اختیار کرنے کے بعد بھی، اس کا پکا بندہ بننے کے بعد بھی تمہارے دامن میں نماز نہیں تو تم بے ہدایت ہو، تمہارے دامن میں ماں باپ کا ادب نہیں تو تم گمراہ ہو، تمہارے دامن میں رسول اللہ کی محبت نہیں تو تم گمراہ ہو، اگر تمہارے ہاتھوں میں شریعت کا دامن مضبوط نہیں تو تم گمراہ ہو، اگر پیر کے بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی تمہیں نماز نصیب نہیں، تمہیں روزہ نصیب نہیں، پیر وہ نہیں ہے جو تمہیں چاول کی دیگ تک لے آئے، پیر وہ ہے جو تمہیں ادنا مقام سے اٹھا کر اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ تک لے آئے، وہ اللہ کا بندہ ہے اور نیک ہے اور پیر ہے۔ یہ ہے مشن۔ جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں بھی شکل اپنی دیکھتا ہوں، آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی پر فضاؤں میں، جس ضرب سے دل دھل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وہ ضرب لگانا بھول گئے، وہ آج ضرب ہم بھول چکے ہیں۔ وہ ضرب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، وہ ضرب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے ہی تعلق مضبوط نہ کر سکا تو اسے مولوی اور پیر سے تعلق مضبوط کیا فائدہ دے گا؟ کک فائدہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، نبی مکرم سے تعلق مضبوط کرو، اور مضبوط تب ہی ہوگا جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ روزہ رکھیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو آگے جناب والا کراس نہیں کریں گے، آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ذات ساتھ مضبوط ہوگا۔ دیکھو ہمارے سامنے ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا لیکن کلمے والے کو دیکھا نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں صاحب قرآن کو نہیں دیکھا، آواز آتی ہے اگر دیکھا نہیں تو صدیق اکبر کی صداقت پر، فاروق اعظم کی عدالت پر، عثمان غنی کا حیا پر، حیدر کرار کی شجاعت پر، حسنین کریمین کی جوانی پر، حیدر کرار کی للکار پر،
اصحاب پیغمبر کی وفاداری پڑھ، ان کے پیچھے ہو جا، تیری دنیا بھی خوبصورت ہے، قبر آخرت کے منزل بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہمارے دلوں کے اندر نقش کون پیدا کرے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر حرارت ہوگی۔ اب یہی جذبہ آپ لے کر اٹھو کہ جب تک زندہ رہیں گے روزانہ انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ